شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. جو 3 علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا نا، اس میں ایک ہے شہد، دوسرا کست، اور تیسرا ہجامہ. ہجامہ بھی جس طرح کست ڈیٹاکس کرتی ہے، اسی طرح ہجامہ بھی باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے. جیسے کوئی بھی مشین آپ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، فرنیچر ہے، مشین ہے، ہر چیز کے اوپر آہستہ آہستہ ڈسٹ آنے لگتی ہے، کچرا آنے لگتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گندگی آنے لگتی ہے، اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. گھر بھی ہو، کوئی چیز ہو تو اس میں گندگی آتی ہے نا، اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم 20 30 40 سال کے بھی ہو گئے اور ہم نے اپنے جسم کی اندرونی صفائی نہیں کی، نہ باڈی کی ٹیوننگ کرائی ہے، نہ اس کی صفائی ستھرائی کرائی ہے، تو وہ کتنے عرصہ چلے گی؟ اس کی لائف کم ہوگی نا. پھر جن گاڑیوں کی دھلائی ہوتی رہتی ہے، صفائی ہوتی رہتی ہے، وہ زیادہ پرفیکٹ طریقے سے چلتی ہیں، وہ ایندھن بھی کم لیتی ہیں، وہ چلتی بھی فاسٹ ہیں، وہ زیادہ اچھا، یعنی زیادہ دیر تک ٹھیک حالت میں رہتی ہیں. لیکن جن گاڑیوں کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں. جگہ جگہ ان کے مٹی جم کے زنگ لگ جاتا ہے اور ان کی پالش بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے فنکشن خراب ہوتا ہے، وہ جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح انسان کا حال ہے. اگر ہم اس کی ٹیوننگ کراتے رہیں، ہم اگر اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کراتے رہیں ہجامہ کے ذریعے، تو ہمارا جسم بالکل فریش رہے، جیسا کہ ٹین ایج میں سیٹ رہتا ہے انسان کا جسم. اب چونکہ ہم لیک آف ایکسرسائز، اب اگر ہم بیٹھے ہیں صوفوں پہ تو ہم کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر ہم کوئی کام کرنے لگ، آفس میں بھی جیسے بیٹھے ہوئے کتنی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، تاکہ ہمارے کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، درد میں، لوور بیک میں پین شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ مسلسل بیٹھنا، اور یعنی اکثر بیٹھنا فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. ہمارا جسم تبھی صحت مند رہ سکتا ہے جب کہ ہم اس کو ہلاتے جلاتے رہیں. جب ہم مسل استعمال کرتے ہیں نا، یوز کرتے ہیں مسلز کو، اس کو کام کاج کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے، جسم استعمال ہوتا ہے، تو وہ جسم صحت مند رہتا ہے. جو جسم آرام سے پڑا رہے وہ ڈل ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں تو کوشش کریں اپنے جسم کو مصروف رکھیں، اس حرکت کرتے رہیں. اگر آپ کہ مجبوری ہے اور آپ زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، بعض اوقات وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اب ان سے کام نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہجامہ بہت کارآمد ہے. یہ اصل میں پہلے زمانے میں جب ہجامہ کیا بھی جاتا تھا تو عام طور پہ ینگ لوگ نہیں کرایا کرتے تھے، بوڑھے بوڑھے لوگ کراتے تھے جن کو دردیں ہوا کرتی تھیں، کسی کو سر میں درد، کسی کو جسم میں، کسی کو کمر میں، کسی کو اور گھٹنوں میں، تو وہ لوگ کرایا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ اسکول کے پڑھنے والے بچے ہی 8 10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو، پہلے اسکول میں 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں، پھر گھر آ کے ہوم ورک کرنے کے لیے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کھیلنے کودنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو ان میں بھی کئی پرابلمس آنے لگتے ہیں. تو ایسے میں ہجامہ آپ کے باڈی کی سرکولیشن کرا دیتا ہے. اور ہجامہ کا بیسک مقصد کیا ہے؟ ڈیٹاکس کرنا، یعنی گندے مادے جسم سے باہر پھینکنا. وہ گندے مادے جب جسم سے باہر پھینکتے ہیں، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، خون تیزی سے گردش کرتا ہے، وہ سارے کے سارے جسم کی واشنگ ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے. کہیں درد ہے، سر میں درد، مائیگرین، یا یہ جیسے گدی میں درد ہے، شولڈر پین، فروزن شولڈر، بازو کا درد، یا کارپل ٹرنر سنڈروم ہے، یا شیٹیکا ہے، بیک ایک ہے، مہرے سیدھے نہیں ہیں، مہرے ایک دوسرے میں یعنی پنچ ہو رہے ہیں، لوور بیک پین، شیٹیکا، ٹانگوں کا درد، ویریکوز وینز، اور یہ جو ایڑی کا درد یہ ہوتا ہے نا، ہیل پین ہو جاتا ہے، گھٹنوں کا درد، ان سب کے لیے ہجامہ بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے. ہیڈ ایک اور مائیگرین کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کرایا. آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تو آپ نے سب سے پہلے فوری طور پر ہجامہ کرا لیا. آپ نے بھی کھایا نہیں تھا، منہ میں رکھا، مگر آپ نے فرمایا مجھے اس کا اثر ابھی بھی جسم میں محسوس ہوتا ہے. تو آپ نے فوری طور پر اپنے کندھوں کے پیچھے اور ہجامہ کرایا تاکہ جو رگیں دل کو جا رہی ہیں ان کی صفائی ہو جائے، وہیں سے ان کے زہریلے اثرات جو ہیں وہ ہجامہ کے ذریعے دور ہو جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں جیسے
مکہ سے مدینہ کا جو سفر تھا، کبھی آپ غور کریں تو رستے میں کوئی درخت نظر نہیں آتے، بالکل بیابان ہے، کہیں ریت اور کہیں پتھر. تو اس پہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے. تو ظاہر سر میں درد تو ہو سکتا ہے نا، یا مدینہ سے پھر مکہ گئے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے. تو اس وقت جہاز یا گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، یا اونٹ ہوتے تھے اور یا پھر اپنے پیر ہوتی تھی، انہی پہ سفر کیا جاتا تھا. تو کئی کئی دن لگ جایا کرتے تھے. اس میں تپتی دھوپ سے جب سارا دن سفر کرنا ہوتا تھا تو آف کورس کے سر میں درد ہوتا ہوگا. تو پھر آپ ہجامہ کرا کے ہی اس سے سکون پاتے تھے. سر درد کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے، میموری کو امپروو کرانے کے لیے، فالج سے بچنے کے لیے، بالوں کی گروتھ اچھی کرنے کے لیے، ہیئر فال سے بچنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جیسے آئی سائٹ اور کانوں کا پرابلم یا دانتوں کے پرابلمز، یا اس ایریا میں کہیں بھی کوئی جیسے گلا خراب، انفیکشن، اس کے ساتھ سر میں درد، تو ان سب بیماریوں میں سر کا ہجامہ بہت افیکٹو ہے. پیرالائز پیشنٹس کے لیے یا جن لوگوں کو مرگی کا مرض ہو ان کے لیے بھی سر میں ہجامہ کرانا بہت اچھا رہتا ہے. مرگی کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کسی دوا کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اس کے علاوہ کسی بھی بیماری کے لیے آپ ہجامہ کرا سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو سیدھا جیسے مثلا وقت سے پہلے آپ کی جو ہے فیس لفٹنگ شروع ہو گئی ہے اور جھریاں پڑنے لگ گئیں، ڈسکلریشن، رنکلز، چھائیاں، داغ دھبے، یا کہیں کہیں کالا رنگ ہو جانا، یا بہت جلدی جھریاں پڑنے لگنا، اس کے لیے بھی فیس پہ ہی ہجامہ ہو جاتا ہے. ہاں، پمپلز، ایکنی وغیرہ، اس کے لیے ڈائریکٹ یہاں سے ساری پاس اٹھا لیتے ہیں، ہفتے میں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اب کتنی ایسی بچیاں آتی ہیں جی شادی ہونے والی ہے اور دانے تو کسی طور پہ نہیں جا رہے، 3 مہینے سے اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں، 2 مہینے سے کھا رہے ہیں، 1 مہینے سے کھا رہے ہیں، لیکن چہرہ ہے تو صاف نہیں ہو کے دیتا. ہم ایک ایک کپ ادھر لگاتے ہیں، اور اگر کسی کے ماتھے میں ضرورت ہو تو ادھر لگاتے ہیں، یہ چین میں کسی کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں ہے، تو ایک وہاں لگاتے ہیں، اور ہفتے کے بعد چہرہ بالکل نیٹ کلین ہوتا، کوئی نشان بھی اس کا نہیں رہتا. سب لوگ پوچھتے ہیں ہجامہ سے درد تو نہیں ہوتا؟ اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا کہ آپ تھریڈنگ اگر کسی نے کرائی ہو، تھریڈنگ، تو اس سے اپر لپ تھریڈنگ ہے جیسے، اس سے کم پین ہوتا ہے. پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے داغ تو نہیں، نشان تو نہیں رہ جاتے؟ تو اس کے نشان اگر خارش نہ کریں تو کوئی نشان بھی نہیں رہتا. جو لوگ سوتے میں یا جاگتے میں خارش کریں تو ان کا ہو سکتا ہے کسی جگہ کا کوئی نشان. آپ نے دیکھا نا زور سے ویسے بھی خارش کرنے ناخنوں کے بھی نشان رہ جاتے ہیں، لیکن اگر کٹ لگے ہوئے ہیں، کٹ سے مراد اتنا ہلکا اسکریچ ہوتا ہے کہ اس کے نشان رہتے نہیں. میکسیمم 1 ہفتہ لگتا ہے، وہ بالکل ہیل ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، 3 دن میں ہیل ہو جاتے ہیں ویسے تو. لیکن یہ کہ چلیں آپ کچھ کی اسکن اگر بہت سینسٹیو بھی ہے تو 8 دن لگیں گے، وہ بالکل ہیل ہو جاتے ہیں. مہینے بعد تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہاں ہجامہ ہوا ہے. ہاں، جن لوگوں کا کیلائٹس ہوتے ہیں، کیلائٹ کا پرابلم ہے، جسم کے اندر ایک گروتھ ہو کے نا اسکن سے باہر ایسے جیسے لاوا ابلتا ہے نا زمین سے، اس طرح وہ ماسک باہر کی طرف بہ جاتا ہے. تو ایسے جن کو کیلائٹ کا پرابلم ہو ان لوگوں کا ہجامہ ہم بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو جہاں کہیں زخم ہو وہیں سے ان کا وہ مادہ باہر آ جاتا ہے، چربی سی باہر نکل آتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سوچ سمجھ کے کرانا چاہیے، ادروائز کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں. ہاں، اگر بلڈ تھنر لے رہے ہیں، خون پتلا کرنے کی دوائیں اگر لے رہے ہیں تو ان کو 1 دن روک دیں، یا اس دن کم از کم نہ کھا کے تب بھی ہجامہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. یہ شوگر پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، سیف ہے شوگر پیشنٹس کے لیے، بلکہ ہم اس سے شوگر کا بھی علاج کرتے ہیں. ابھی میں جن کے گھر سے آ رہی ہوں، میں نے بلایا تھا، تو پرسوں ان کی شوگر 8 تک پہنچی ہوئی تھی، 800 تک، سوچیں. اور آج ان کی شوگر 93 پہ تھی. کل انہوں نے ہجامہ کرایا تھا. ود ان ڈے، 1 دن میں شوگر کہاں سے کہاں آ گئی. یعنی انبلیویبل ریزلٹس آتے ہیں اس میں، اتنی زبردست. بلڈ پریشر کے لیے ود ان 5 to 10 منٹس بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی وقت بلڈ پریشر. وہ تو انہوں نے چیک نہیں کیا نا، کل جا کے ہو سکتا ہے رات میں ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن صبح اٹھ کے جب چیک کیا تو 93 پہ تھی. جی، اصل میں سویلنگ پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتا ہجامہ جتنا کہ ایک نارمل جسم پہ کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویلنگ اگر ہے تو کہیں بھی ہجامہ نہ کریں. سویلنگ تو کچھ پارٹس پہ ہوتی ہے نا، جیسے پاؤں میں ہو گئی، ٹانگوں میں، ہاتھوں میں. تو ہجامہ تو موسٹلی ہم نے کمر پہ کرنا ہوتا ہے.
اور بلڈ پریشر کا ہجامہ تو خیر پاؤں کے سائڈوں پر بھی ہوتا ہے، مگر یہ کہ باقی جسم میں سے اس کا کچھ تو افیکٹ ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوگا. آپ پاؤں کا جہاں سویلنگ ہے وہاں نہ لگوائیں، لیکن جہاں سویلنگ نہیں وہاں تو لگوا لیں. کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جسے گردوں میں بہت سویلنگ ہے، ہجامہ کراتے ہیں، ماشاءاللہ سویلنگ کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ دے جاتا ہے. پارکنسن بھی فالج کی ایک قسم ہے نا، اس میں ہجامہ بہت افیکٹو ہے. فالج کے پیشنٹس بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک ایسی پیشنٹ تھی جو تقریباً 15 ایئرس یا 15 سے زیادہ ہی عرصہ ہو گیا تھا ان کو پیرالائز ہوئے، حال میں فلوج تھی. گجرات سے آتی تھی اور ان کے بیٹے ان کو اٹھا کے لاتے تھے، یعنی گاڑی پہ بٹھانا، پھر گاڑی سے کلینک لے کے آنا، تو اٹھا کے لے کے آنا. وہ ایک قدم کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، حالانکہ بہت ایج نہیں تھی، 40-50 کے درمیان ایج تھی. میں نے انہیں کہا تھا آپ کے 8 ہجامہ ہوں گے، 8 یعنی 8 ٹائمز ہوگا ہجامہ. تو وہ مستقل مزاجی سے ہر مہینے کرواتی رہی. کبھی کبھی اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو مہینے سے پہلے بھی آ جاتی، مگر مہینے بعد کراتی نہیں. تو جس دن اس کا 8واں ہجامہ تھا وہ اپنے پاؤں پہ چل کے گاڑی میں بیٹھ کے گئی. ماشاءاللہ اتنا افیکٹو ہے ماشاءاللہ. گرتے بالوں کے لیے ہم کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ اور بہت سے علاج ہیں گرتے بالوں کے لیے، لیکن سر کا ہجامہ اگر کرا لیں تو آپ کے بال نہ صرف یہ کہ گرنا رک جائیں گے، نئے گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی، میموری بھی اس سے اچھی ہوگی، فالج کے خطرے بھی ٹل جاتے ہیں سر پہ ہجامہ کرانے سے آئندہ زندگی میں. اور اس کا ہجامہ یہ ہے، اس سے جادو کے اثرات، نظر کے اثرات اور جنات کے اثرات وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایسے کوئی اثرات جسم میں پائے جائیں تو وہ بھی اس سے ختم. کست الہندی، کلونجی یعنی بلیک سیڈ آئل اور ہجامہ، یہ 3 چیزیں شیطانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. یعنی اس سے شیاطین بھی چلے جاتے ہیں. ایون جسم، جو لوگ کست الہندی پیتے ہیں اس جسم میں بھی شیطان کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات آپ نے بہت اچھا کی. اکثر یہ مجھ سے یہ پوائنٹ مس ہو جاتا ہے بتانے کا، اور مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے بھی آپ نے اس پر نہیں بات کی. اور سچ بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا ذہن سے اتر جاتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس چیز میں انسان خود کلیئر ہوتا ہے نا، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ مطمئن ہوتا ہے، تو وہ بات کبھی ذہن میں نہیں بھی آتی کہ کون غلط کر رہا ہے یا کوئی کیسے کر رہا ہے. ایکچولی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریلیجسلی اس کی ایک یعنی جیسے کسی چیز کی تعظیم ہوتی ہے نا، تقدیس ہے، یا اس کی ایک اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے یا اچھے تعظیم سے نام بھی لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج، اور آپ نے اس کو پسند فرمایا. آپ نے فرمایا تم جتنے بھی علاج کراتے ہو ان میں سب سے اچھا جو علاج ہے وہ ہجامہ ہے. ایک جگہ فرمایا شہد، کشت اور ہجامہ، ایک جگہ فرمایا شہد، ہجامہ اور کوٹری. اکئی کا مطلب ہوتا ہے کوٹرائزیشن، یعنی جس سے جلا کے علاج، جس سے ریڈیشن ہے، تو ریڈیشن بھی اسی کی ایک قسم ہے جلانے کی. لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کو آخری طریقہ علاج کے طور پر جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہے، مثلا کوئی ایسی چیز جیسے ایک صحابی کے نا بازو پہ لگا تیر اور ایک دم سے خون اتنا بہنے لگ گیا کہ ان کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو آپ نے اس وقت اجازت دی، آپ نے کہا لاؤ اس کو یعنی کاٹرائزیشن کرو، جلا دو اس جگہ کو تاکہ خون رک جائے. تو اس کا پھر تھوڑا سا حصہ جلا دیا، خون فوراً رک گیا. تو یہ ایک طریقہ علاج تھا جب لوگوں کے پاس سہولیات نہیں ہوتی تھی خون روکنے کے لیے، یا کسی ایسی جگہ کا فنگل انفیکشن یا کوئی ایسا انفیکشن، بوائل وغیرہ، پھوڑے پھنسی کو ٹھیک کرنے کے لیے پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا. تو لوہے کو گرم کرتے تھے اور گرم کر کے اس کے اوپر کوئی آئل لگاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو مطلب ایسی جگہ پہ لگا دیا جاتا تھا جہاں سے پس نہیں رک رہی یا خون نہیں رک رہا، تو اس سے وہ رک جایا کرتا تھا. لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، مگر اجازت بھی دی ہے کہ جہاں جان کو خطرہ ہو وہاں جان بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو ہجامہ بیسیکلی ہر گلی محلے میں لوگ کر رہے ہیں اس وقت. کہاں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا جب ہم نے اس کو پڑھانا شروع کیا اس کے بارے میں، یعنی 8-9 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال. الوداع میں اس کی طب نبوی کی کلاسز میں سب پڑھایا. بہت سے لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ جی اب ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہجامہ کیا ہوتا ہے، کر کے دکھایا جائے وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں.
پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اویئرنیس آتی گئی، کرتے کرتے اب اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب یعنی ہر جگہ پہ آپ کو ہجامہ کرنے والے مل جائیں گے. لیکن سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر کرنے والا ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر ہونے کے آپ دیکھتے کتنے ڈاکٹر ہیں دنیا میں، مگر کتنے ڈاکٹر صحیح علاج کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنی کس کی پریکٹس ہے. ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کی پریکٹس میں کیا ریزلٹس آ رہے ہیں، لوگ کیا بتاتے ہیں، اس کے لوگوں کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، کہ آیا آرام بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، آیا اس کو صحیح پوائنٹس کا بھی پتا ہے کہ نہیں پتا. کہ اگر آپ کے تکلیف ہے گردوں میں، مثلا گردے کا درد ہے، آپ گردوں کے لیے ہجامہ کرا رہے ہیں کہ کریٹینن زیادہ آ رہا ہے اور جو ہے گردوں کا فنکشن سب صحیح نہیں آ رہا، تو چلیں گردوں کا ہجامہ کرانے سے کافی امپروومنٹ آ جاتی اس سے. اب وہ لگا دے گردے کی بجائے جگر پہ پوائنٹس، ہاں، یا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ گردوں کے پوائنٹس ہپس پہ جا کے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور گردے کہاں ہوتے ہیں؟ کمر میں، جہاں سے ہمارا بینڈ ہوتا ہے نا، یہ جیسے ہم جھکتے ہیں، اس کے کناروں پہ ہمارے گردے ہوتے ہیں. اور کہاں جا کے پوائنٹس لگے ہوئے نیچے. یا انفرٹیلٹی کے لیے اگر کہا ہے، یعنی ہجامہ کے بے اولادی کے لیے، تو اس کے پوائنٹس اتنے عجیب و غریب، کہیں اوپر کمر پہ چڑھائے ہوں گے یا نیچے ہپس پہ لگائے ہوں گے. اور اسی طرح پیٹ پہ بھی ہوتا ہے اس کے لیے نا، انفرٹیلٹی کے لیے، یہ گردوں کے لیے، تو اس کے پوائنٹس کے اوپر نیچے چڑھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پوائنٹس کدھر لگانے ہیں، گردے ہوتے کہاں ہیں. ایک ڈاکٹر ہونے کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو پیتھولوجی، انیٹمی وغیرہ کا پتہ تو ہوتا ہے، اس کو یہ تو پتا ہے کہ ابھی کڈنیز کہاں ہے، اووریز کہاں ہے، لیور کدھر ہے، میدا کدھر ہے، یا ہمارے جو نروس ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں، کارپل ٹنل سنڈروم ہے تو اس کی ہم کس جگہ پہ ہونا چاہیے. لیکن ایک عام لے مین جو ہے اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ اگر یہ کمر ہے نا تو کہیں بھی کپ لگا دو آنکھیں بند کر کے، تو بس لگا کے کٹ لگا کے فارغ. اور کٹ بھی کس سے لگائیں گے؟ ٹریٹ بلیڈ سے، جس سے اتنا انفیکشن ہوتا ہے کہ انسان کا جسم ایسے اکڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بدنام ہجامہ ہوتا ہے، اور کرنے والے پھر غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. تو بہتر ہے ایسی جگہ سے کرائیں جو آپ صفائی ستھرائی ہائیجین کا پورا خیال رکھیں، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دینی چاہیے تاکہ دوسرے کسی کو اس کے جراثیم نہ پہنچے. اب میں ہجامہ کرتی ہوں تو میں ہر چیز اس مریض کو باندھ کے پوٹی ساتھ دے دیتے ہیں کہ آپ خود جائیں، جا کے خون دھوئیں، فلش آؤٹ کریں، اور کپ توڑ کے پھر پھینکیں تاکہ اس کپ کو بھی کوئی دوبارہ استعمال نہ کر سکے، اور بلیڈ بھی توڑ کے پھینکیں، اور سب چیزیں جو ہیں وہ پراپر ڈسپوز آف کریں، تاکہ اس طرح لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہی طریقہ ہونا چاہیے ہجامہ کا، کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ جب مریض کو دے دیتے ہیں اس کی ایک مینٹل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے نئی لگی ہے. کہ ہر ایک کو جب اس کی چیز مل رہی ہے تو آف کورس ہم کہاں سے لائیں گے پرانی چیزیں، نئی ہوگی نا انشاءاللہ. تو ایک تو مینٹل سیٹسفیکشن ہے، دوسرا ہماری بھی تھوڑی سی وہ کم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم پہلے شروع میں ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن ہماری بہت سردردی ہوئی کہ بوریاں بھر بھر کے ہم لوگ جب ڈسپوز آف کرنے لگتے تو ہمارے لیے جان کا بوال بن جاتا تھا. اب یہ کہ ہر شخص اگر تھوڑے تھوڑے کرے تو اس میں یہ کہ اسکیٹرڈ ہوں گے، کوئی اگر انجانے میں یا جہالت کی وجہ سے اس کو پھینک بھی دے گا تو کم از کم تھوڑی چیز ہی پھینکے گا نا، زیادہ تر تو ڈسپوز آف ہی ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں جو لوگ کپس لے جاتے ہیں اور یوں کوڑے میں پھینک دیتے ہیں اپنی سہولت کی خاطر، کئی ایسے غریب جو آپ دیکھتے ہیں کوڑا کھول کھول کے، اور اس کو اب پتہ نہیں کسی غریب کا بچہ اسی میں پانی پی رہا ہو. ہاں، کبھی کسی انسان کے دکھ درد کا بھی خیال کر لیں، کیونکہ ایک غریب کا بچہ جو ہے اسے پتہ نہیں، وہ کہے گا ہاں کھلونا ہے، اس میں پانی ڈالے گا، پی جائے گا، گند لگا ہے، خون لگے، جو بھی ہے اس کو نہیں پتا. کم از کم ان لوگوں کے لیے کپ کو خالی کر کے دھو کے اور پھر توڑ کے پھینکیں تاکہ اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں. جی ہاں، مٹی میں دبا دیں تبھی، کیونکہ ہماری جتنی ہماری جسم کی چیزیں اترتی ہیں نا، اگر آپ اس کو مٹی میں دبا دیں تو سیف، بسم اللہ پڑھ کے اس کو بند کر دیں، لیکن پھر اس کو تھیلی سے نکال دیں، وہ مٹی اس کو جلدی کھا جائے گی، تھیلی میں بہت دیر لگے گی ختم ہونے میں. ہاں پھر بے شک نہ کریں، مگر اس کو توڑ کے اور یعنی اس طریقے سے کریں کہ وہ اور اس کو الٹ دیں پھر تھیلی کو. جی ہاں، وہ اچھی بات ہے کہ بھی آپ کو کسی بھی ایسا کوئی حکم تو نہیں ملتا
یعنی 2 نفل پڑھنے کا یا اس کا، وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے کہا جاتا ہے یا یکسوئی کے لیے کہا جاتا ہے. النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان